سب یہ ڈائمنڈ کے بزنس میں افریقہ میں. لوگ سمجھتے ہیں آسٹریلیا میں پیسہ ہے، وہ تو پیسہ بچتا صرف تاجر کو ہے، باقی لوگ تو کماتے بینکوں کے لیے، اتنا ٹیکس ہوتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے. لیکن افریقہ میں لوگ تو 1000% پروفٹ رکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہمارا ایک گروپ جو ہے کام کیا جا سکتا ہے اجتماعی، ایک تو ان کا پاسپورٹ بھی وہاں مل جائے گا فوراً، اور کئی ہزار ایکڑ زمین مومنین کی ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا ملک تنزانیہ ہے، ساری تجارت ہمارے شیعوں کے ہاتھ میں. ہمارے کراچی کا کھو جائے، وہ کہتا ہے مولانا کسی کو بھیجو، 12,000 ایکڑ میری زمان، 12,000 ایکڑ، سمجھ ملین آپ کما سکتے ہیں، اور وہی مال آپ آسٹریلیا بیچ سکتے ہیں. تو ہمارا ایک گروپ جو ہے نا تیار ہو جائے مڈاگسکر کے لیے اور تنزانیہ کے لیے، وہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہاں ان کو آپ تبلیغ کریں. پہلے مثلا ایک بھی شیعہ نہیں تھا مڈاگسکر، اس وقت جو نا تبلیغ بھی وہاں کر سکتے ہیں، دونوں کام کر سکتے ہیں. وہاں اس وقت 15,000 شیعہ ہو گئے، سمجھ، کالے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. وہاں تبلیغ کا بھی فائدہ ہے. وہاں ہمارے پورا تجارت پر ہمارے شیعوں کا قبضہ ہے. کئی ملک ہیں افریقہ میں، تنزانیہ ایک کا نام بتایا، مڈاگسکر ہے، کینیا میں ایک مومن ہے ماشاءاللہ، اس کی 200 کمپنیاں ہیں، بہت سارے مومنین ہیں. اور کانگو جہاں سے سونا نکلتا ہے وہاں ہمارے مومنین ہیں. یہی مڈاگسکر میں ہمارے ایک مومن کا سونے کا کان تھا، اس مومن نے بیچ دیا ایک کمپنی کو، اس کے شیئر آسمان پہ چلے گئے. تو وہاں پر یہ مومنین ان کے پاس یہ کھوجا لوگ زمینداری کا کام نہیں کرتے، صرف بزنس کرتے. زمینیں ان کے سے پڑی ہوئی ہیں، ہمارے لوگ جا کے اس کو آباد، اور زمین بھی افریقہ کی سونے کی طرح آپ زمین پہ پھینک کے 3 مرتبہ فصل دیتی ہے. لہٰذا ہم نیٹ ورک اگر بنا لیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اقتصاد میں. کچھ مومن آسٹریلیا میں یہ نہیں کہ وہ بھیڑ کی چالو سب آسٹریلیا جا رہے ہیں کشتی میں، غرق ہوتے جاؤ، معلومات اکٹھی کرو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے تو وہاں کتنے لوگ اس وقت آسٹریلیا میں ان کو کام ہی نہیں ہے، بغیر جاب کے ہیں، اور بہت مشکل ہے وہاں رہنا، کیونکہ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں گئے. ایسے اٹھ کے چلیں گے آسٹریلیا میں، بس درخت لگے ہوئے پیسے اتار رہے، ایسا نہیں ہے. وہاں مشکلات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم پلاننگ کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ، ملت مل کے چلے گی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ جس طرح فتح آپ کو اس جنگ میں ملی ہے، جنگ اقتصادی ہے اس وقت، یہ بڑی خطرناک. ایران کے ساتھ بھی اقتصادی جنگ ہو رہی ہے، مومنین کے ساتھ اقتصادی جنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے آپ کو. تو ایک گروپ ہمارا ہانگ کانگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک ہو گئے آسٹریلیا میں چلے گئے، اور اسی طرح سے ایک چین میں ان مومنین سے رابطہ ہو جائے گا. وہ مومنین بیچارے تھوڑے ہیں، ضعیف ہیں، ان کو بھی وہ بیچارے علم میں پیچھے مگر تقویٰ میں بہت نیک لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ. اور افریقہ میں 2 ملک. اب آپ دیکھیے کتنا آپ کا انٹرنیٹ بن گیا، ایک شبکہ یعنی ایک رابطہ، ایک نیٹ ورک بن گیا مضبوط. اب آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ سب ممکن ہے، سب ممکن ہے، صرف آپ سب انجمن حسینی، دیگر انجمن، ہمارے قبلہ پیش نماز صاحب، دیگر ہمارے قبلہ حسینی صاحب، یہ سب صرف ایک متحد ہو کے حرکت کریں. ورنہ جو اکیلے جائیں گے یا ڈوب جائیں گے، ادھر یا کشتی میں ڈوبیں گے، یا وہاں جا کے گناہ میں ڈوبیں گے، یا سودی نظام میں ڈوب جائیں گے. بارہ چنار کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہیں ختم ہو جائیں گے. لیکن مل کے ہم حرکت کریں گے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ خدا کا فضل ہے، ہر جگہ پر رابطے ہیں، ہر جگہ پر مومنین سے رابطہ ہے. کمپنیاں ہم نے ہر جگہ یونٹ ٹرسٹ 5-6 بنائی ہیں، کمپنیاں بنائی ہیں، مومنین نے کام اسٹارٹ کر لیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ابھی میں مختصر عرصہ نہیں بتا سکتا. لیکن اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے زیادہ وہاں پر آپ جو ہے نا سینٹر بنائیں، ان سینٹر میں ٹریننگ ہو، انگلش سکھائی جائے، اور اس کے ساتھ یہ تجارت سکھایا جائے. اور جو لوگ آسٹریلیا میں جائیں زمین کے علاوہ، دوسرا سب سے اچھا کام ہے بلڈنگ بنانے کا. ایک بلڈر جو ہے وہ $1 ملین یعنی $10 لاکھ آرام سے سال میں کماتا ہے، اور ہزاروں کو نوکری بھی دے سکتا ہے. اس کے کورسز ہم وہاں پہ کرائیں گے. آسٹریلیا کے کورس یہاں سے پاس کر کے جائیں، مگر انگلش ان کی بہت ہے، انگلش میں فیل ہو جاتے ہیں. جو آپ کے بہت ہوشیار بچے ہیں وہ 4 مرتبہ فیل ہوئے. انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے. اور ایکسپورٹ امپورٹ، یہ ہم کم سے کم 20-25 ہم سینٹر بنائیں، اور وہاں سے استاد آپ کو دے جائیں گے، کورس دیا جائے گا، تاکہ پلاننگ کے ساتھ. ایسے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، دین چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. یہاں سے تیار ہو کے چلے جائیں، بزنس ہم لوگوں کو سکھائیں، اور وہ جا کے انویسٹ کریں کمپنی. کچھ لوگ چلے جائیں چائنا میں، ان کو تھوڑی چائنیز سکھا دی جائے. کچھ لوگ ہانگ کانگ میں چلے جائیں. یہ پوری ملت حرکت کرے تو یقین جانیے آپ اقتصادی طور پر ایک پہاڑ بن سکتے ہیں. اور دشمن جتنا بھی چاہے نا، آپ پہ اصلاً میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے اگر رابطہ. اور سیاسی طاقت بھی بن سکتے ہیں اگر ہم آسٹریلیا میں بڑی تعداد، ہم اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں الحمدللہ اس وقت 1.5 لاکھ مومنین ہیں. اور اگر فرض کریے 30-40 ہزار بھی پارا چنار کے مومنین بھی آ جائیں،
تو ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں، سیاسی طاقت، ہم پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. مگر یہ سب کام جب ہم مل کے کریں گے، اکیلے کچھ بھی نہیں کریں گے. عیسائی 95% ہیں، وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، سارا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں. یہودی 5% ہیں مگر مل کے کام کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ اکیلے بھیجنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اور کتنے لوگ میں بتاؤں کہ ہم نے یہ عشرہ پشتوں میں کیوں شروع کیا. پہلے سال ہم گئے، لوگ اتنے، حرام کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. ایسے بدبخت شیعہ پارا چنار کا، اسے کہہ رہے ہیں اٹھو آج 10 محرم ہے، مولا کی شہادت ہے. وہ کہہ رہا نہیں میں تھکا ہوا ہوں، پورا محرم نہیں کیا 10 محرم. بتاؤ ایسے شیعہ سے کیا فائدہ. یہ آپ اکیلے بھیج کے اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں. یعنی تمہارا باپ سے بھی بڑے ہیں امام حسین کی شہادت ہے، وہ کہہ رہا نہیں میں مسجد سننے نہیں جاؤں گا. بتائیے، یہ ختم ہو جائے گی، نسل ختم ہو جائے گی. اکیلے جائیں، پروگرام کے ساتھ جائیں، علماء کے ساتھ جائیں، اسکول ہوں، امام بارگاہ ہوں. ورنہ انہیں پتہ ہی نہیں، کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بھائی جو دیکھیں ہمیں دعوت دیتے ہیں، بھائی یہ تمہیں پتہ ہے اس میں کیا کیا اندر ہے، اس میں سور کی چربی ہے. مولانا میں پتہ نہیں کیوں کھا رہے ہو، تو بے غیرت ہو جائیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو معلومات ہی نہیں ہے. پہلے یہاں سے معلومات لے کے جاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. 90% وہ حرام لوگ کھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں. پھر ایمان ختم ہو جاتے ہیں، مجلس حسین نہیں سنتے، عاشور کی مجلس میں نہیں جاتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ وہاں جا کے وہ پیسے بیچے گا، اس کا دین ایمان ختم ہو جائے گا. تو یہ جو بھی کام کرنا ہے مل کے کرنا ہے، پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے. کمیٹیاں بنانی ہیں ہمیں، ایک مثلا یہ کمیٹی بنانی ہے جو پوری کمیٹی جو ہے یہی کام ایگریکلچر کا کرے. دوسری تجارت کی کمیٹی، کون ماہر ہے امتحان دے. اور اب میں آخری بات جو بتا رہا ہوں کہ عملاً کلاسز ہوں گی، یعنی صرف ہم کسی کو نہیں بھیجیں گے جب تک وہ کلاس پاس نہ کر لے. مثلا ایگریکلچر والے کو امتحان دینا پڑے گا، پھر اس کے لیے زمین خریدی جائے گی اور امتحان میں پاس ہوگا. اور اسی طرح سے جو تجارت کرے گا اس کے لیے بھی امتحان ہے. اور اس طرح سے جو بلڈنگ میں جائے گا، بلڈنگیں بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی امتحان ہوگا. اس کے بعد اس کا کام شروع ہوگا. اور امتحان کا جو سرٹیفکیٹ پیش نماز قبلہ کی خدمت میں ہوگا. اس کے بعد جب پیش نماز صاحب جو ہے ان یا انجمن حسینیہ پیش نماز صاحب یا قبلہ حسینی صاحب، یعنی ایسے کسی کو بھی پیسہ نہیں دینا ہے، کسی کو بھی پیسہ نہیں دینا ہے، کیش کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے. صرف ان کے لیے زمین خریدی جائے گی جو امتحان پاس کر لیں گے، ان کے لیے ہم کام کریں گے. اور پیسہ انہوں نے کسی کو خود نہیں دینا ہے، پیش نماز صاحب کے ہاں جمع کرانا ہے، انجمن حسینی میں جمع کرانا ہے. اور پھر یہ لوگ بھی جو ہے ڈائریکٹ پیسہ جو ہے بینک کے ذریعے وہ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ دیں گے، اور ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا. اور دوسرے دن آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ یہ زمین آپ کے نام پر ہوگی. تو پھر دوسرا پیسہ جائے گا، کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے. اور جب پیسہ ایک 1 by 1، پہلے ایک نے پیسہ دیا، پہلے اس کا سرٹیفکیٹ، بھائی یہ 10 ایکڑ اس کے نام پر ہے، یہ جائے یا نہ جائے یہ اس کی ملکیت ہے، جو نفع ہوگا اس کو یہاں بھی ملے گا. اب کچھ لوگوں کی جانے کی نہیں کہ پارا چنار خالی ہو جائے، نہیں، یہاں پر بھی ہونا ضروری ہے. جانے کی ضرورت نہیں، مسئلہ ہے پیسہ ہے. آپ ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے، دوسرا محنت کریں. مگر آپ کو اب دیکھیے ایک ایکڑ دنیا میں کتنی سستی زمین کہیں دنیا میں نہیں کہ 1 ایکڑ $1000، ہمارے سندھ میں نہیں ملتی ہے. تو 1 ایکڑ جو ہے $1000 میں، اور اس کے اگر آپ فرض کریے زیتون لگا لیں تو 1 ایکڑ آپ کو $3000 یعنی 3 لاکھ کا آمدنی ایک صرف زیتون کا فصل دے گا آپ کو. اس طرح سے چیریز ہیں، زمین بہت اچھی ہے، گورنمنٹ بہت مدد دیتی ہے. تو گھر بیٹھ کے اگر آپ کے پاس 10 ایکڑ ہے تو آپ $30,000 تو آپ دبئی سے نہیں کما سکتے. یعنی یہ اجتماعی کام ہو سکتا ہے. لہذا یہ کسی کو بھی پیسہ نہ دیں آپ. پیسہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں. کوئی کسی کو پیسہ نہ دے جب تک امتحان پاس نہ ہو، اس کو سرٹیفکیٹ نہ ملے. اور جب پیسہ بھی دینا ہے تو وہ پیش نماز صاحب قبلہ کی سرپرستی میں انجمن حسینی کے ذریعے سے پیسہ جائے گا ڈائریکٹ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں. اور ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے جب تک آپ کو سند ایک نہ ملے، دوسرا یعنی ایک یونٹ بیٹھ کے خریدنا. 1 یونٹ یعنی $10,000، جیسے ایک کی یونٹ کی قیمت 10 ایکڑ کی قیمت $10,000 ہے. 1 یونٹ کی سند آ گئی، پھر دوسرا پیسہ جائے گا، کیونکہ کبھی بینک میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ پورا پروگرام جو ہے نا ایک علماء کی سرپرستی، انجمن کی ساری انجمنوں کے سرپرستی کے ساتھ ہونا ہے. اکیلے یہ کام نہیں ہونا ہے. اور کسی کو آپ نے پیسہ نہیں دینا جب تک کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، علماء پڑھائیں گے، وہاں کے ماہرین، علماء سے مراد وہاں کے ماہرین جو ہیں تجارت کے، کوئی بزنس مین پڑھائیں گے. بزنس جو جانا ایگریکلچر میں بھی وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا پڑھا ہے. اور بلڈنگ میں بھی جائیں گے تو آپ کو کورس کرنا پڑے گا. جو بالکل آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو جا کے کھیتی باڑی کر سکتا ہے، مگر اس کو بھی 1-2 مہینے کا کورس کرنا پڑے گا، اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، پھر وہ آئے گا انجمن حسینی میں.
تو اس میں پورا مضبوطی سے کام ہوگا، ایسے نہیں کہ آپ کسی کو بھی پیسہ نہیں دینا. لہذا انشاءاللہ اگر ہم مل کے یہ حرکت کریں، اس وقت زیادہ سے زیادہ سینٹر بنائیں، بچے تعلیم حاصل کریں، انگلش اچھی ہونی چاہیے، بزنس ہمیں سیکھنا چاہیے، وہاں کا ماحول، وہاں کی زبان، جیسے چینی زبان اس وقت بہت اہم ہے. صرف لوگ چینی زبان وہ مہینے میں آرام سے $10,000 کماتے ہیں، صرف وہ وہاں ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں. ایجنٹ کو زبان آتی ہے چینی اور انگلش آتی ہے، صرف ایجنٹ ہے. وہ کارخانے سے 5% لیتے ہیں، باہر کے تاجر آتے ہیں. سارا دنیا میں بزنس وقت چین سے ہے. لہذا چین میں ہمارا ہونا آسٹریلیا سے بھی اہم ہے. اگر ہم چین میں تو پاکستان میں بھی ہم بیچ سکتے ہیں، پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں. آسٹریلیا بس لوگ لکیر کے فقیر نہیں لگے کہ جیسے وہ بھیڑ کی چال ہوتی کہ ایک بکری ادھر کی تو ساری بھیڑیں، تو اب سب آسٹریلیا چلے. آسٹریلیا سے زیادہ اہم اس وقت چین میں ہے. دنیا میں پورے امریکہ یورپ کو ختم کر دیا ہے تجارت میں، تباہ ہو رہی ہیں، ان کی بینکیں تباہ ہو رہی ہیں، نوکریاں نہیں ہیں کیونکہ چین کا مال سستا ہے. اس وقت دیکھیے یورپ میں اسپین تباہ ہو گیا ہے، ہاں اسی طرح سے اٹلی تباہ ہو رہا ہے. یہ سب تباہ ہو جائیں گے کہ چین نے جو سستا مال بیچنا شروع کیا. تجارت جو ہے چین زیادہ اہم ہے. خود آسٹریلیا جو اس وقت بچا ہوا ہے چینیوں کی وجہ سے، ایک چینی جو ہے 5 ملین یعنی $50 لاکھ لاتا ہے کہ مجھے آسٹریلین پاسپورٹ مل جائے، کیونکہ آسٹریلیا ملک بہت بڑا وسیع ہے، بہت اچھا. تو چینیوں کی وجہ سے انہیں نقصان نہیں ہو رہا ہے. یورپ ڈوب رہا ہے، امریکہ ڈوب رہا ہے، تو چینیوں سے ہی ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو چین مرکز ہے اس وقت اقتصاد کا، فیوچر جو ہے چین کا ہے. تو ہمیں ہانگ کانگ، کیونکہ ہانگ کانگ میں زبان انگلش ہے، چینی زبان مشکل ہوتی ہے، تو ہانگ کانگ میں ہم بھیج سکتے ہیں. چین میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں اگر ان مومنین کے ساتھ رابطہ ہو جائے، کوئی رشتہ داری ہو جائے، تو ہم وہاں بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. لہذا انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں عملی ہوں اور اتحاد. ممکن اس میں کچھ شیطان لوگ غلط پروپیگنڈا کریں، غلط باتیں کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا، اگر یہی باتیں جو اگر دشمن سن لے تو اس کے لیے بھائی یہ پارا چنار تو ایک پہاڑ بن جائے گا اقتصاد کا. اگر آپ کے لوگ صرف یہ نہیں کہ آسٹریلیا میں ہوں، ہانگ کانگ میں ہوں، افریقہ کے 2 ملکوں میں ہوں، چین میں ہوں، تو آپ نے تو پوری دنیا پہ تقریباً جو اقتصادی جو اس وقت ٹاپ پہ جو اقتصاد ہے انہی ممالک کا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا. اور ایمان، اصل ایمان ہے نا کہ پیسہ، ٹھیک ہے نا، ایمان بھی بچے، دین بھی بچے، انشاءاللہ خدا میں مدد دے گا. آئیے دعا کریں کہ پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار پوری دنیا میں جو ظالم شیعوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ہر دن شیعہ کو قتل کر رہے ہیں، کیوں کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. جنگ اصل اقتصادی ہے. سعودی لوگ پیسے دے رہے ہیں، 10 لاکھ دے رہے ہیں کہ شیعوں کو مارو. پروردگار ان ظالموں کو جو مومنین کو شہید کرے نیست و نابود کر دے. مومنین کی حفاظت فرما. مومنین کی حفاظت اتحاد میں ہے، ایمان میں، تقوی میں. انشاءاللہ پروردگار جو مومنین جانا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، یہ ویزا جو ملے گا ایک آدمی کا نہیں ہوگا. یعنی $10,000 اگر آپ نے دیے، زمین خرید لی اور ویزا کی جو بھی فیس وکیل وغیرہ نے لی، اس کے بعد اگر 12 آدمی خاندان کے تو 12 چلے جائیں گے. تو یعنی ایک آدمی کا ویزا پہ آپ نے کتنا خرچ کیا؟ حالانکہ زمین آپ نے خریدی وہ الگ، $1,000 بھی خرچ نہیں ہوا. پروردگار یہ مومن کو طاقت میں، کیونکہ یہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں مومن کو پہنچنا چاہیے. اب دیکھیے عراق پر ظلم ہوا، آج صدام نے ظلم کیا، ہزاروں مسجدیں بن گئی صدام کے ظلم کی وجہ سے، اور ہزاروں لاکھوں کو یہ عراقی مومن بنا رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں. اس وقت بارہ چنار پہ مشکل آئی ہے، اب پوری دنیا میں کوئٹہ میں مشکل آئی ہے. اب دیکھیے 1.5 لاکھ مومن جو وہاں پر، اب ہم 7,000 کا جلوس تھا عاشور کا. یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ امام زمانہ کی تیاری ہے. لہٰذا مل کے تیاری کریں، نہ کہ اکیلے تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بے غیرت ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا. پروردگار ہمیں متحد ہو کر حرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامیابی کی توفیق عطا فرما. جو دشمن ہیں اندرونی خارجی، پروردگار ان سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی دشمنان اہل بیت انہیں ذلیل و خوار فرما. مومنین کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت فرما. ہر دن ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی میں اضافہ فرما. پروردگار امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. یہ جو ہم جو کچھ کر رہے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار اگر کوئی بھی
خطا ہے، غلطی ہے، ناراضگی ہے، پروردگار ہمارے دلوں میں محبت کا نور عطا فرما تاکہ مومنین سب متحد ہو کر یہ اقتصادی جنگ میں کامیابی حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ قائد شہید تمام ہمارے شہداء جو پارا چنار، کوئٹہ، کراچی، پورے پاکستان، شام، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان، تمام شہداء کی سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، ہماری دعا کیجیے گا فی امان۔